ویلکم ٹو نسیم خان آفیشل چینل۔ نکاح کا مسنون طریقہ آج کل معاشرے میں نکاح کو انتہائی مشکل کیا ہوا ہے۔ اکثر ہمارے بہن بھائی اسی مشکلات میں رہتے ہیں کہ ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ ان کی چند وجوہات ہوتی ہے، بہت بڑے مسئلے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نکاح رک جاتا ہے۔ تو اسی لیے نکاح کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ہم آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کو سکپ مت کیجیے تاکہ کوئی بھی اس میں جو بات آپ کو بتائی گئی ہے ضروری اور اہم وہ آپ سے رہ نہ جائے۔ جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ عورت سے نکاح کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن میرے دوستو بھائیو، نکاح جو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے کا ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، سارے طریقے شریعت نے بتائے ہیں۔ اسی طرح نکاح کا طریقہ بھی شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے نکاح کس طرح کرنا ہے۔ اگر نکاح آپ شریعت کے مطابق کریں گے اور جو طریقہ کار اسلام میں اور شریعت میں ہے اس کے مطابق آپ نکاح کریں گے تو آپ کا نکاح ایک عبادت ہوگا، اس کا اجر و ثواب ہوگا اور آپ کے نکاح میں برکت ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کو شریعت کے مطابق نہیں کریں گے، اس سے ہٹ کر کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کی جو برکات ہے اور اس کی جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو ہم خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہم نہیں پڑھتے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں پورا نہیں ملتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں اور نکاح جو شریعت کے مطابق بتایا گیا ہے اس کے مطابق ہم نکاح کریں۔ نکاح کرنا سادگی کے ساتھ، اس میں زیادہ جو آج کل رواجات جو کیے جا رہے ہیں شادی بیاہ وغیرہ کی، یہ بالکل شریعت سے ہٹ کر ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے طور طریقے پر، رسم و رواج پر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نکاح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ دیر چلتا نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی بعد میں آ جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے شروعات ہی شریعت کے مطابق نہیں کیا، تو اس لیے بعد میں وہ مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہمیں نکاح کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں شادی کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ میں نے شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، میں کس طریقے سے کروں، کیا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہم اسی طریقے کے مطابق نکاح کریں گے تو نکاح ہمارے لیے عبادت ہوگی اور ہماری نکاح میں برکت ہوگی اور اس کی جو فضیلت ہے وہ پورا کا پورا ہمیں مل جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، نکاح کو آسان کرو، انتہائی سادگی کے ساتھ کرو، جو طور طریقہ ہے اس کے مطابق کرو۔ اس میں آپ جتنا کم خرچ کرو گے اتنا ہی اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر آپ اس میں زیادہ خرچ کرو گے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرو گے کہ بھائی فلانا مجھے کہے کہ فلانے نے جو ہے نا اپنی شادی میں اتنے لاکھ روپے لگا دیے، اور اسی طریقے سے جو ہم رسم و رواجات کرتے ہیں وہ جگہ جگہ جو ہے نا ہم تقریباً نکاح ایک دن ہوتا ہے تو پورا مہینہ شادی چلتا رہتا ہے، اس میں ڈول ڈماکے ہوتے ہیں اور اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈانس وغیرہ اور مجرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ جو شادی ہوتی ہے، وہ جو نکاح ہوتا ہے وہ شریعت سے ہٹ جاتا ہے اور اسی وجہ سے پھر اس میں بعد میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جو بھی نکاح سنت کے مطابق ہوا ہو، شریعت کے مطابق ہوا ہو، تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیں کہ وہ کبھی بھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی نے جو ارشادات ہمیں بیان فرمائے ہیں ہمیں اس پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔